کچھ دن پہلے ڈاکٹر التفات سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ بھابھی نے اپنے چھوٹے کی دوا لینے جانا تھا تو میں بھی محمد موسیٰ کو چیک کروانے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ کلینک پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ بھابھی کا بیٹا کیونکہ کلینک میں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے اس نے انجیکشن اور نیبولائزر کے خوف سے ایڈوانس میں چیخ اور رولا ڈال دیا۔ بھابھی کو اس کا دھیان بٹانے کے لیے کلینک سے باہر لے کر جانا پڑا۔ ان کے باہر جانے کے بعد میں نے عادتاً کلینک کا تھوڑا سا جائزہ لیا، جس سے میرے بچپن کی عادت تھی اور یہاں سے میری کچھ یادیں بھی جڑی تھیں۔ وہی چھوٹا سا کمرہ، وہی در و دیوار، وہی کمپاؤنڈر جس کا ہر ایک کو دوا والی شیشیاں تھماتے ہوئے ایک ہی ڈائلاگ ہوتا تھا: صبح دوپہر شام، نشان سے نشان تک۔ اور صرف تھوڑی سی حالات اور سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹنگ بدل چکی تھی۔ پہلے ڈاکٹر کی کرسی مرد و زن کو علیحدہ کرنے کے لیے لگائے گئے پردے کے ساتھ ہی رکھی ہوتی تھی، جس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پڑی ہوئی تھی جس میں ایک دراز تھا۔ ڈاکٹر اکثر خود ہی پیسے وصول کرتے اور اس دراز میں رکھ لیا کرتے تھے۔ امی نے تو ہمیشہ ڈاکٹر کو ہی پیسے پکڑائے، شاید وہ کچھ مخصوص لوگوں سے ہی خود پیسے لیتے تھے۔ لیکن اب کلینک میں دیوار کر کے ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ کو الگ کر دیا گیا تھا۔ پہلے جہاں امی کے ساتھ میں اپنی دوا لینے آیا کرتی تھی، اب وہاں اپنے بچے کو لے کر گئی ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھے ماضی اور حال کے تقابل میں مصروف ہو کر میں نے خود کو انتظار کی کوفت سے بچا لیا تھا۔ پھر ہماری باری آ گئی اور ہم ڈاکٹر والے روم میں چلے گئے۔ بچپن میں ڈاکٹر التفات کی کافی صحت ہوا کرتی تھی، جو اب بڑھاپے کی نظر ہو چکی ہے۔ وہ کافی کمزور اور تھوڑا سا ان کی نظر کا بھی مسئلہ لگ رہا تھا۔ پہلے بھابھی نے حمزہ کو چیک کروایا، پھر میں نے موسیٰ کو۔ بھابھی تو حمزہ کو لے کر میڈیسن لینے کمپاؤنڈر کے پاس چلی گئی۔ میں باہر نکلنے کے لیے اٹھی تو یوں ہی خیال آیا، موقع ملا ہے تو کیوں نہ اس مسیحا کا شکریہ ادا کر دوں۔ میں نے ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تو حیرت سے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ کیوں بیٹا؟ وہ بچپن میں آپ سے دوا لیتے ہوئے آیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے غیر ارادی طور پر الفاظ ترتیب دیے بغیر ہی بات شروع کر دی تھی، اس لیے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ اچھا پھر یہ اتنے حالات کو زیادہ اچھے نہیں تھے؟ امی آپ کو جتنے بھی پیسے دیتی آپ خاموشی سے لے لیتے اور بغیر گنے اپنے دراز میں رکھ لیتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی میں جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے مزید کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے انہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب تو آپ کے حالات بہتر ہیں نا؟ جی الحمدللہ، اب تو میری گورنمنٹ جاب ہے۔ میں نے بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ ماشاء اللہ، لیکن شکریہ کی کوئی بات نہیں بیٹا، بس اب آپ جب کسی ایسے کو دیکھو جسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کر دینا۔ جی ضرور، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین۔ تب تک وہاں اگلی عورت بچہ اٹھائے داخل ہو چکی تھی۔ سو میں مطمئن دل کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میرا ماننا ہے ہر انسان کو اپنے اچھے وقت میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور ان کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہو اور آپ کا ساتھ دیا ہو، اچھے حالات تک پہنچنے میں آپ کی مدد کی ہو۔ اور حسب توفیق ان لوگوں کی مدد کرتے رہیے آپ بھی، جن کا آپ سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا چھوٹا سا عمل آپ کو ہمیشہ کے لیے کسی کی گڈ بک میں شامل کر دے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔